بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے فرسٹ ایئر اکنامکس چیپٹر نمبر 7، اولڈ بک کے مطابق چیپٹر نمبر 7 اور نیو بک کے مطابق چیپٹر نمبر 11 ہوگا۔ ٹاپک ہمارا ہے مکمل مقابلہ کے پیش نظر منڈی کی اقسام۔ یہ شارٹ کوسٹن بھی آ سکتا ہے سالانہ پیپر میں۔ اگر آ جائے مکمل مقابلہ کے پیش نظر منڈی کی اقسام تو یہ 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے مکمل منڈی، دوسرا ہے نامکمل منڈی، تیسرا ہے اجارہ داری۔ مکمل منڈی کیا ہوتی ہے؟ ایسی منڈی جس میں مکمل مقابلہ کی تمام شرائط پوری ہوں، اسے ہم کیا کہیں گے؟ مکمل منڈی۔ مکمل مقابلے کی تمام شرائط کون سی ہوتی ہیں؟ یہ صرف 4 کے ہم نے نام لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے شے کی یکسانیت۔ نمبر 1 کیا ہے؟ شے کی یکسانیت۔ نمبر 2 ہے خریدنے اور بیچنے والوں کی کثیر تعداد، اور تیسرا جو ہے آزادانہ داخلہ ہے۔ چوتھا ہے منڈی کے حالات سے مکمل واقفیت۔ وہ کہتا ہے مکمل مقابلہ کیا ہوتا ہے؟ مکمل مقابلے میں چیزوں کی جو کوالٹی ہے، جو یکسانیت ہے، جو سائز ہے، وہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اس کے اندر جو ہے خریدنے والے اور بیچنے والوں کی تعداد بھی کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر فری انٹری ہوتی ہے، آزادانہ داخلہ ہوتا ہے۔ منڈی کے حالات سے کیا ہوتی ہے؟ مکمل واقفیت ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا مکمل مقابلے کے اندر کوالٹی، کوانٹٹی اور پرائس اگر ایک ہوگی تو پھر جو ہے وہ مکمل منڈی ہوگی، ادروائز وہ کیا ہوگی؟ نامکمل منڈی ہوگی۔ اس کے بیٹا آپ نے جو ہے یہ 4 نام جسٹ یاد کر لینے ہیں۔ مکمل منڈی کیا ہوتی ہے؟ ایسی منڈی جس میں مکمل مقابلے کی تمام شرائط پوری ہوں۔ وہ تمام شرائط کے 4 نام یہ بتا دینے: شے کی یکسانیت، خریدنے اور بیچنے والوں کی تعداد، آزادانہ داخلہ، منڈی کی حالات سے مکمل واقفیت۔ دوسرا ہمارا ہے شارٹ کوسٹن۔ یہ بھی شارٹ کوسٹن ہے۔ مکمل منڈی بھی کیا ہے؟ شارٹ کوسٹن۔ نامکمل منڈی ایسی منڈی ہوتی ہے جس میں مکمل مقابلے کی تمام شرائط پوری نہ ہوں، یعنی کہ شے کی یکسانیت بھی نہ ہو، خریدنے بیچنے والوں کی تعداد بھی نہ ہو، آزادانہ داخلہ نہ ہو، منڈی کے حالات سے مکمل واقفیت بھی نہ ہو۔ یعنی کہ جیسے آپ ریڈیو لینے چاہیں یا LCD لینے جائیں یا موبائل لینے جائیں تو ہمیں مختلف کمپنیوں کے موبائل ملتے ہیں، ان کی کوالٹی اور کوانٹٹی اور پرائس میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیفرنس ہوتا ہے۔ تو اسی ہم کہتے ہیں نامکمل منڈی۔ مکمل منڈی کے اندر جو ہے کوالٹی بھی ایک جیسی ہوتی ہے اور مقدار بھی ایک جیسی ہوتی ہے اور قیمت بھی کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے۔ جیسے چینی کی جو ہے کوالٹی، کوانٹٹی اور پرائس کیا ہے؟ ایک ہے، تو اسے ہم مکمل منڈی میں شو کریں گے۔ اور ایسے LCD موبائل اور دیگر جتنی بھی گوڈس ہیں جن کی جو مختلف کمپنیوں کے لیبل تو لگے ہوتے ہیں لیکن ان میں کوالٹی اور کوانٹٹی میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ تو مکمل منڈی کے اندر قیمت ایک ہوتی ہے، کوالٹی ایک جیسی ہونی چاہیے اور قیمت اور مقدار بھی ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اسے ہم کیا کہیں گے؟ مکمل منڈی۔ اور تیسرا جو ہے ہمارا اجارہ داری ہے۔ اجارہ داری کیا کہتے ہیں؟ ایسی فرم جس میں شے کی پیداوار اور رسد پر ایک ہی فرم کو کیا ہوتے ہیں؟ کلی اختیارات ہوتے ہیں۔ وہ پوری منڈی میں اس کا کوئی قریبی نیول بدل نہیں ہوتا، اسے ہم کیا کہیں گے؟ اجارہ داری۔ کیا کہیں گے؟ اجارہ داری۔ اجارہ داری کیا ہوتی ہے؟ اس میں اجارہ داری کے اندر فرموں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ فرموں کی تعداد ایک ہی ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے؟ فرموں کی تعداد ایک ہوتی ہے۔ اجارہ داری کی کیا مثال ہے؟ اجارہ داری کیا ہے؟ جیسے پاکستان وابٹا ہے۔ اب پاکستان جو وابٹا ہے یہ بجلی جو پیدا کرتا ہے۔ اب بجلی پیدا کرنے کے اندر جو ہے اس کا قریبی نیول بدل نہیں ہے۔ یہ اپنی مرضی سے بجلی کی پرائس میں اضافہ بھی کر سکتا ہے اور اپنی مرضی سے بجلی کی قیمت میں کمی بھی کر سکتا ہے۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اجارہ داری۔ اجارہ داری کے اندر دوسرا جو ہے پاکستان ریلوے ہے۔ کیا ہے؟ پاکستان ریلوے ہے۔ اب ریلوے کے اندر وہ کرایوں میں اضافہ بھی کر سکتا ہے اور کمی بھی کر سکتا ہے۔ اگر پاکستان وابٹا کی بجائے کوئی اور کمپنی ہوتی جو بجلی کی سپلائی کرتی تو پھر جو ہے اس کے اندر مکمل مقابلہ پایا جاتا۔ تو پھر جو ہے ہم جو ہے اگر یہ پاکستان وابٹا جو ہے بجلی کو مہنگا کرتا ہے تو ہم کسی اور کمپنی کی پروڈکٹ پرچیز کر سکتے تھے۔ اب اس لیے جو ہے ہم اس لیے پرچیز نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے نیم البدل کوئی نہیں ہے، یعنی کہ اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ جب کسی چیز کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز نہ ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اجارہ داری۔ اجارہ داری کے اندر ہمیشہ فرموں کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے اگر آ جائے 2 کی اجارہ داری، کیا آ جائے؟ 2 کی اجارہ داری۔ 2 کی اجارہ داری کے اندر صرف 2 فرمیں ہوتی ہیں جس میں شے کی پیداوار اور رسد پر کیا ہوتا ہے؟ مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔
یعنی کہ اجارہ داری کے اندر صرف ایک ہی فرم ہوتی ہے، 2 کی اجارہ داری کے اندر 2 فرمیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر پی آئی اے کے اندر جو ہے ایک شاہین ایئر لائن ہے اور ایک پی آئی اے ہے۔ فرض کریں یہاں پر 2 فرمیں ہیں تو وہ اپنی مرضی سے جو ہے جو کرایہ ہیں کرایوں میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور کمی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کویسچن آ جائے چاند کی اجارہ داری، کیا آ جائے؟ چاند کی اجارہ داری کے اندر 3 فرمیں سے لے کر 5 فرموں تک چاند کی اجارہ داری ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے؟ 3 سے لے کر 5۔ اب مثال کے طور پر جیسے پیپسی ہے، کوک ہے، مرنڈا ہے، ڈیو ہے، یہ 5 فرمیں ہیں۔ اب جس کا پیپسی کا اگر لیٹر لینا چاہو تو وہ 60 روپے کا ملے گا، کوک کا لینا چاہو تو وہ 60 روپے کا ملے گا۔ تو یہ آپس میں مشورہ کر لیتی ہیں کہ اس سے قیمت ہم نے نہ کم کرنی ہے نہ اضافہ کرنا ہے، اسی ہم بیٹا کہتے ہیں چاند کی اجارہ داری۔ یہ بیٹا آپ نے جو ہے جتنے بھی یہ شارٹ کویسچن تیار کر لینے ہیں اور کتاب کے اندر جو ہے میں آپ کو نشان لگوا دیتا ہوں۔ یہ لکھا ہوا ہوگا مکمل مقابلے کے، یہ لکھا ہوا ہوگا، یہ سٹیٹمنٹ ہے مکمل مقابلہ کے پیش نظر منڈی کی اقسام ہے، تو یہ 3 اقسام ہے، یہ آپ نے شارٹ کویسچن تیار کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ پیج ہے، یہ لکھا ہوا ہے مکمل منڈی۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ مکمل منڈی۔ مکمل منڈی کیا ہوتی ہے؟ جس میں مکمل مقابلے کی تمام شرائط ہوں۔ یہ بھی شارٹ کویسچن ہے، اس کی جو شرائط کے جسٹ 4 پوائنٹ آپ نے جو ہے نام یاد کر لینے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آپ دیکھیں، نیکسٹ پیج پہ لکھا ہوا ہے نامکمل منڈی۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ نامکمل منڈی کے اندر جو ہے یہ کمپلیٹ پیرا بھی کر سکتے ہو یہاں تک، اور اس کی یہ مثال بھی دے ریڈیو صابن وغیرہ، نیل پالش وغیرہ، یہ بھی شارٹ کویسچن ہے مکمل منڈی۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے 2 کی اجارہ داری، یہ بھی آپ نے شارٹ کویسچن نشان لگا لینا ہے۔ جب کسی شے کی پیداوار رسد پر 2 فرموں کے مکمل اختیارات حاصل ہوتے ہیں، یہ کمپلیٹ کر سکتے ہو یا یہاں تک کر سکتے ہو۔ اس کے بعد ہے چاند کی اجارہ داری، جس میں نے بتایا 3 سے لے کر 5 فرموں تک ہے، اس کی پہلی، دوسری، تیسری لائن تک یہاں تک آپ نے کر لینی ہے۔ اس کے بعد عام طور پر 4 یا 5 فرمیں منڈی میں مال کی فراہمی کرنے کی کیا ہوتے ہیں؟ ذمہ دار ہوتی ہیں۔ اگر ان فرموں کی پیداوار کا درجہ بالکل ایک جیسی ہوں تو خالص اجارہ داری کرتے ہیں، بس یہاں تک آپ نے کر لینا ہے، فراہمی کرتی ہیں۔ آگے ہے جی اجارہ دارہ مقابلہ، یہ صرف آپ نے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھا ہوا ہے اجارہ داری، یہ آپ نے نشان لگا لینا ہے۔ اجارہ داری کیا ہوتی ہے؟ یہاں سے اس کی ڈیفینیشن ہے پہلے پوائنٹ سے، کسی شے کی پیداوار رسد پر ایک ہی فرم کو کلی اختیارات حاصل ہوتے ہیں، یہ فرم پوری صنعت کی نمائندگی کرتی ہے، بس یہاں تک۔ اس کے بعد دوسری سٹیٹمنٹ لکھے ہوئے پوری منڈی میں اس کا قریبی نیول بدل نہیں ہوتا، یہ بھی آپ نے تیار کر لینا ہے۔ اس کے بعد چوتھے پوائنٹ پہ یہ ہے کہ چونکہ پوری منڈی میں واحد فرم شے کی رسد کو کنٹرول کرتی ہے، اس لیے وہ اپنی مرضی سے شے کی قیمت کمی بیشی کرنے کا اختیار رکھتی ہے، بس یہ کر لینا۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آپ نے آ جانا ہے، یہ لکھا ہوا ہوگا بازاری قیمت، یہ بیٹا لکھا ہوا ہوگا بازاری قیمت، یہ لکھا ہوا ہے بازاری قیمت۔ بازاری قیمت جو ہے اس کے کہتے ہیں مارکیٹ پرائس، اس کا آپ نے جو ہے شارٹ کویسچن تیار کر لینا ہے، اس کی پہلی لائن، دوسری، تیسری، یہاں تک آپ کر لینا ہے۔ اس طرح طلب قیمت کمی کا باعث بنتی ہے۔ بازاری قیمت جو ہے وہ یومیہ منڈی کی قیمت ہوتی ہے، یومیہ منڈی کے اندر جو ہے جیسے سبزیاں پھل وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ اسے ہم کہتے ہیں مارکیٹ پرائس۔ کیا ہوتے ہیں؟ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ چونکہ رسد میں محدود تک کمی بیشی کی جا سکتی ہے، لیکن بازاری قیمت کے اندر ہم نہ اس کی رسد میں اضافہ کر سکتے ہیں نہ اس میں کمی کر سکتے ہیں، یہاں تک آپ نے تیار کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ پوائنٹ ہوگا، نیکسٹ پیج پہ لکھا ہوا ہوگا معیاری قیمت، یہ ٹاپک کا نام کیا ہے؟ معیاری قیمت ہے۔ یہ آپ نے شارٹ کویسچن تیار کر لینا ہے۔ نارمل قیمت یا طویل عرصے کی قیمت کو کیا کہیں گے؟ معیاری قیمت کہیں گے۔ یہ طلب اور رسد کے مستقل توازن سے قیمت اتنا وقت ہوتا ہے کہ شے کی طلب میں اضافہ ہو تو رسد بڑھانے کے لیے مزید عوامل بروقار لائے جاتے ہیں، جس میں فرم کے سائز اور جسامت میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، یہاں تک آپ نے کر لینا ہے۔ معیاری قیمت جو ہوتی ہے عرصے طویل کی ہوتی ہے، جیسے ہم جو ہے پروڈکشن کرتے ہیں چینی کی، کپڑے کی، اگر طلب بڑھ جائے تو مزید اس کی رسد میں اضافہ کر سکتے ہیں، یہ شارٹ کویسچن۔ 7 چیپٹر آج آپ کا بیٹا کیا ہو گیا؟ کمپلیٹ۔ نیکسٹ جو ہے ہم کل جو ہے چیپٹر نمبر اولڈ بک کے مطابق 8 ہوگا، نیو بک کے مطابق جو ہے وہ 7 ہوگا، اور کیونکہ نیو بک کے مطابق جو ہے ہم نے 11 چیپٹر کر لیا ہے تو نیکسٹ جو ہے 8 چیپٹر ہوگا، ٹھیک ہے جو ہوگا۔